نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله۔ ناظرین و حاضرین، آج کا ہمارا موضوع ہے لیلۃ القدر کی فضیلت۔ لیلۃ القدر کیا شے کہ آپ ماشاءاللہ معتکفین حضرات اعتکاف کی نیت سے 10 روز کے لیے ایک خاص مقصد لے کر اللہ رب العزت کے گھر آئے ہیں، تو وہ خاص مقاصد میں سے ایک مقصد لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ رمضان مبارک ایک عظیم الشان مہینہ ہے۔ اس عظمت والے برکت والے مہینے میں ایک بابرکت رات لیلۃ القدر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مبارک رات کہا ہے، یعنی برکت والی رات، اور اس رات میں قرآن کریم جیسی مبارک اور عظیم الشان کتاب نازل کی گئی، جیسا کہ میں نے آیہ مقدسہ پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہمیں لوگوں کو خبردار کرنا ہی تھا۔ اس رات میں ہر ایک پختہ معاملہ کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تم دیکھتے ہو کہ ایک آدمی بازار میں چل پھر رہا ہے، حالانکہ اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور کہا کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا اس رات میں آنے والے سال کی لیلۃ القدر تک تمام دنیاوی امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ رات اس قدر عظیم الشان رات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت ظاہر کرنے کے لیے ایک مستقل سورہ پاک بھی قرآن پاک میں نازل کی۔ کون سی سورت؟ سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ ارشاد فرمائے، یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیل کہتے ہیں رات کو، قدر کی رات۔ تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ دیکھیں نا، پہلے نفی کی پھر خود ہی بتا دیا، یعنی اس رات کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر ساتھ خود ہی ارشاد فرمایا لیلۃ القدر تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے نہیں، فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح یعنی جبریل امین اپنے رب کے حکم سے ہر فیصلہ کے ساتھ نازل ہوتے ہیں۔ اس رات کو فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے۔ اس سورت کا مطالعہ کئی اعتبار سے اس رات کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ کون کون سی فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں؟ نمبر 1، اس رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس رات کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے سوال و تعظیم کا انداز اختیار کرنا کہ تجھے کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا اس رات کا 1000 مہینوں سے بہتر ہونا۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتوں کی کثیر تعداد، حتیٰ کہ جبریل امی کا نزول بھی زمین پر ہوتا ہے۔ نمبر 5 میں اس رات کا تمام تر سلامتی ہونا، یعنی سلامتی والی ٹھنڈی رات، برکتوں والی رات، نہ زیادہ ٹھنڈی ہوگی نہ زیادہ گرم ہوگی۔ ایک آپ نے اگر گرمیوں میں دیکھا ہوگا، گرمیوں کی رات اگر کسی کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہے تو وہ بڑی خوبصورت ٹھنڈی خوبصورت رات ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کہا گیا۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، مفسرین نے اس کے معنی میں مختلف باتیں کہی ہیں۔ بات کا قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ کو راضی کرنے والا عمل اس رات کے علاوہ 1000 مہینوں کے نیک عمل سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے بندہ محنت کرے
1000 مہینے بندہ جدوجہد کرے، عبادت کرے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، لیکن ایک لیلۃ القدر نصیب ہو جاتی ہے تو وہ 1000 مہینوں پر باری ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ خوش قسمت ہیں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اگر تھوڑی سی محنت کریں تو آپ کو یہ لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ شب قدر رمضان ہی میں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ قرآن کریم رمضان مبارک میں نازل کیا گیا، تو دوسری جگہ فرمایا قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا۔ لہذا ان دونوں باتوں کو ملانے سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے۔ پھر جس رات میں قرآن کریم نازل کیا گیا اس کی تعیین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم رمضان کی 24ویں رات گزر جانے کے بعد یعنی 25ویں رات نازل ہوا۔ اسے طبرانی نے نقل کیا۔ لیلۃ القدر ہر رمضان میں ہوتی ہے، اور بعض روایات میں 27ویں بھی آیا ہے، بہت کثرت کے ساتھ یہ روایت بھی موجود ہے۔ بعض نے اسے 25ویں رات کہا ہے۔ ایسا نہیں کہ یہ رات بس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی پھر ہمیشہ کے لیے اٹھا لی گئی، نہیں، بلکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر ہر رمضان میں آتی ہے۔ اس رات میں فرشتوں کے نزول کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس رات میں زمین پر ریت کے کنکروں سے بھی زیادہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اس رات میں تمام امور کا فیصلہ ہونے کے تعلق سے قتادہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال کی لیلۃ القدر تک تمام معاملات کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کے سلامتی ہونے کے بارے میں مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ رات تمام تر سلامتی ہوتی ہے۔ اس رات میں شیطان نہ کوئی برائی کر سکتا ہے نہ کوئی تکلیف دے سکتا ہے۔ تو کتنا بندہ خوش قسمت ہوتا ہے، پورا سال یہ بہانہ چلتا ہے، شیطان نہیں کام کرنے دیتا، شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا، شیطان نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا۔ آپ لوگ زیادہ خوش قسمت ہیں جو اعتکاف کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ شیطان تو آپ سے کوسوں دور ہے، ماہ رمضان میں ویسے بھی شیطان باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اللہ کو راضی نہ کر سکے تو کتنی بد نصیبی ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرو، اس وقت تک تلاش کرو جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، جب 7 راتیں باقی رہ جائیں، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں، جب 3 راتیں باقی رہ جائیں، اور جب آخری رات ہو۔ اس کی کافی زیادہ وضاحت ہے۔ بعض نے کہا کہ جفت رمضان کی آخری راتوں میں جو جفت رات آتی ہے، جفت راتوں میں اسے تلاش کرو۔ بعض نے کہا ہے کہ اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، اور مختلف صوفیاء کا قول ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ فلاں تاریخ کو اگر مہینہ 29 کا ہوگا تو یا 30 کا ہوگا، اگر 29 کا ہوگا تو پھر اسے طاق راتوں میں تلاش کرو، اگر 30 کا ہوگا تو پھر اسے جفت راتوں میں تلاش کرو۔ اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے، صوفیاء نے لکھا ہے کہ اگر بدھ یا اتوار کو پہلا روزہ ہوگا تو پھر لیلۃ القدر کی رات آپ کو 29 کو نصیب ہوگی، یعنی 29ویں رات جو ہوگی وہ لیلۃ القدر کی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے آخری عشرہ میں پورے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا، تمام راتیں عبادت میں گزارنا بھی اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے اور فرماتے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو، بھلے وہ طاق رات میں ہو یا وہ جفت رات میں ہو، ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو ہر رات کو جاگ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو تاکہ لیلۃ القدر نصیب ہو۔ اور یاد رکھنا، جسے لیلۃ القدر نصیب ہو گئی سمجھو اسے اللہ کی رضا نصیب ہو گئی، جسے اللہ کی رضا نصیب ہوگی اس نے اپنی بخشش کا سرٹیفکیٹ اپنے رب سے لے لیا۔ آئیے کمر بستہ ہو جائیے اور ارادہ بنا لیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے باقی کی جو راتیں رہ گئی ہیں وہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ جو کل کا موضوع ہوگا وہ ہوگا لیلۃ القدر میں قیام کی فضیلت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔